میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ روزمرہ کی بائبل سٹڈی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کروں گا۔ اور ایکسوڈس چیپٹر 24 ورس 1 to 18۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئے، اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لی، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے سب جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خداوند کو دیکھا اور کھایا پیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ، اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت
اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خداوند کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں، ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ اور دیکھو، ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کے پاک کلام کا جو حصہ ہمارے سامنے پڑھا گیا، یہاں پر ہم بڑی خوبصورت باتیں اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی برکت کے لیے سیکھیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے موسیٰ سے کہا، تو ہارون اور ندب ابہو بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ۔ اب خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تو اپنے بھائی ہارون کو، یاد رہے کہ ہارون جو تھا وہ موسیٰ کا سگا بھائی تھا، اور تو ہارون کو اور ندب کو، ندب جو کہ ان کا ساتھی تھا جس کو خدا نے چنا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور پھر ابہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو خداوند خدا نے پہاڑ پر بلایا، اور پھر لکھا ہے بزرگوں کو لے کر خداوند کے پہاڑ کا پر اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور یہ بھی ان کو کہا کہ بالکل بھی نزدیک نہیں آنا، دور ہی سے سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے۔ سب لوگ جو ہیں وہ خداوند کے نزدیک نہ آئیں، اور صرف موسیٰ اکیلا جو ہے وہ خدا کے نزدیک آئے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا کا جلال جو ہے، یہ بنی نوع انسان جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔
اور اگر خدا کا جلال بنی ہوئی انسان دیکھے گا یا پورے جلال میں جس جلال میں خداوند خدا ہے تو وہ مر جائے گا. اور چونکہ موسیٰ کو خداوند خدا نے اپنی بڑی قدرت اور اپنے جلال سے معمور کیا ہوا تھا اور موسیٰ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ خدا کو دیکھ بھی سکتا تھا، خدا کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا تھا، خدا کے نزدیک بھی جا سکتا تھا. اور باقی لوگ جو تھے وہ قریب نہیں جا سکتے تھے کیونکہ خداوند خدا کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. اور اسی لیے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت، معاف کیجیے گا، 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور اسی واسطے خداوند خدا جو ہے وہ یسوع مسیح کی صورت میں زمانہ کے آخر میں اپنے آپ کو خالی کر کے اور انسان کی صورت لے کر بنی نوع انسان کے سامنے آ گیا تاکہ بنی نوع انسان جو ہے وہ اسے دیکھ سکے، وہ اسے جان سکے، اسے پہچان سکے اور اسے چھو سکے. اور چونکہ جس وقت کی یہ باتیں ہیں جب خداوند نے بنی اسرائیل کو اس پہاڑ پر بلایا تو اس وقت کوئی اور انسان موسیٰ کے علاوہ خدا کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا. گویا خدا کو دور سے تو دیکھ سکتا تھا جیسے جن کو خدا نے بلایا تھا، جیسا یہاں پر لکھا ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے. اور لکھے ہیں، اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے پر وہ نزدیک نہ آئے اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھے کیونکہ وہ جگہ مقدس ہے اور وہ جگہ پاک ہے اور وہ جگہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. مقدس مقام جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور مقدس مقام جو ہے صرف اسی شخصیت کے لیے ہے جس شخصیت کو مقرر کیا گیا ہے. اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں بتائیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. کتنا بڑا خوبصورت عہد، کتنا خوبصورت وعدہ خداوند کے ساتھ، خدا کے خادم کے سامنے، کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں، جتنی باتیں خداوند نے کہی ہیں، جو حکم خداوند نے دیے ہیں، ہم ان سب کو مانیں گے، ان سب پر عمل کریں گے، ان میں سے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوگی. اور مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کو مانا اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، اور جنہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا.
जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया। लेकिन सब लोगों ने अमल नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने खुदा के कलाम पर अमल किया और उन लोगों ने खुदा के हजूर से बाकसरत बरकत पाई। और आज भी हम देखते हैं कि जो कोई शख्स खुदा के कलाम पर अमल करेगा, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगा, और वो बरकत पाएगा। और अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक वफादारी से नहीं चलते, और बहुत से लोगों को हम जानते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जो लोग दावा तो करते हैं खुदा के साथ चलने का, दावा तो करते हैं खुदा के साथ चलने का, और नेकियां भी बड़ी करते हैं, देगे भी बड़ी चढ़ा देते हैं, बेवाओं को कपड़े भी देते हैं, और यतीमों की फरियाद रसी भी करते हैं, और गरीबों का भी बड़ा फिक्र करते हैं, लेकिन खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से नहीं चलते। खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से नहीं चलते। और याद रखें कि जब मरियम मार्था ने जटामासी का इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, तो यीशु के पांव पर डाला, तो कुछ शागिर्दों ने एतराज़ भी किया और कहा कि ये इतना कीमती इत्र, और ये बेचकर 200 दिनार का बिक सकता था, और इसको गरीबों में तकसीम किया जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था। और लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर पता क्या कहा? आप में मेरे सामने बड़े पढ़े लिखे लोग और आलम लोग बैठे होंगे, और यीशु मसीह ने कहा, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तो यीशु मसीह आज तक हमारे साथ है। उसने ये भी कहा, देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जिस्म की बात यीशु मसीह कर रहा था, जिस्मानी तौर पर की बात कर रहा था कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये नहीं यीशु ने कहा कि गरीब गुरबा की मदद नहीं करनी, गरीब गुरबा को देना नहीं, या उनको पूछना नहीं। ये कहने का मतलब ये था कि पहले मेरी हजूरी, बाद में दूसरे। जैसा कि यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर कोई मुझसे ज्यादा अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बहन को, अपनी बेटी को, अपनी सास को, जिसको भी मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा को छोड़ दे, या अपने माँ बाप को छोड़ दे, या अपने बहन भाइयों को छोड़ दे, या अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, या अपने अजीजों को छोड़ दे। नहीं, ये हरगिज इसका मतलब नहीं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग आज भी ऐसे भी हैं कि वो मुनादी की खातिर, और फिर मुनादी की खातिर, खुदा के काम की खातिर अपने ना रिश्तेदारों को पूछते हैं, ना बहन भाइयों को पूछते हैं, ना अजीज़ो कारब को पूछते हैं, और जी मुनादी हो रही है। कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी बीवी बच्चों को भी भूल जाते हैं, और बीवी बच्चे क्या होते हैं, पीछे से वारागर्द भी हो जाते हैं, और फिर
لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پالوس رسول بائبل کے 3 اصول بیان کرتا ہے، کلیسیا کے 3 اصول بیان کرتا ہے۔ جب ہم تیتس کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلا تموتھیوس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو اپنے گھر ہی کا بندوبست نہیں کر سکتا، وہ خداوند کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ وہ اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا، وہ خداوند کی کلیسیا کی فکر کیسے کرے گا، خبر گیری کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ فرسٹ گاڈ سیکنڈ فیملی۔ پہلے خدا کو ٹائم دے، خدا کی حضوری کو ٹائم دے، خدا کے گھر کو ٹائم دے، اور خدا کی ضرورتوں کو ٹائم دے، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، اپنے گھر کو بھی ٹائم دیں، اپنے عزیز و قارب کو بھی ٹائم دیں، اور منادی بھی کریں، خداوند کا کام بھی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ باہر منادی کر رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کے بچے آوارہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اپنے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس عورت کے تعلق سے کہا کہ اس نے جٹا مارسی کا تیل جو ہے، عطر جو ہے، اس پر ڈال دیا ہے، اور یہ تو 200 دینار کا بک سکتا تھا، یہ تو غریب غربا میں تقسیم ہو سکتا تھا، لیکن غریب غربا کو بھی دینا ضروری ہے۔ لیکن پہلے خداوند کی حضوری، پہلے خداوند کی وفاداری، پہلے خداوند کی وفاداری۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اقرار کیا اور کہا، اور لکھا ہے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا، آدھا خون قربان گاہ پر چھڑک دیا، اور پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا جو کچھ خدا نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ یہاں پر ہم ایک دوسری بات دیکھتے ہیں کہ پہلا اقرار انہوں نے کیا کہ ہم جو کچھ خداوند نے احکامات دیے ہیں ان کو ہم مانیں گے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے کرنے کو کہا ہے وہ ہم کریں گے، جو کچھ خداوند نے کرنے کو کہا ہے وہ ہم کریں گے۔ اور پھر تیسری بات اور تابع رہیں گے، جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ کریں گے، مانیں گے، جو کچھ کرنے کو کہا کریں گے، اور پھر خداوند اپنے خدا کی تابع داری بھی کریں گے، تابع رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو تابع داری کرتے ہیں اور وفاداری سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنے بڑے وعدے کیے گئے ہیں خداوند کے کلام میں۔ جب ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے
اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چاند ارغوانی ہو تو وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے، ہر چاند ارغوانی ہو تو اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اور اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، یعنی ہر طرح کی برکت تمہیں ملے گی، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کا اطمینان تمہیں ملے گا۔ اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو مانگو، جو چاہو سو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جو چاہو سو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کتنا خوبصورت وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ خدا کے کلام کو سنیں گے، مانیں گے اور پھر اس کے تابع رہیں گے۔ اور پھر استثناء کی کتاب اس کے 28ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو احتیاط سے مان کر اور اس کے سب احکام کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ اور آپ آج دیکھ لیں، اسرائیل نے خداوند کے ساتھ وعدہ کیا، خداوند کے ساتھ عہد و پیمان کیے، اور خداوند نے سب قوموں سے زیادہ بنی اسرائیل قوم کو سرفراز کیا ہے، اور وہ سرفراز ہے وہ قوم، اور اس کی سرفرازی کوئی چھین نہیں سکتا۔ بے شک کئی قوموں نے ان سے سرفرازی چھیننے کی کوشش کی لیکن چھین نہیں پائے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا 8ویں آیت میں تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے، اور خداوند نے تمہارے ساتھ سب باتیں جو اس نے عہد باندھا ہے، ان سب کا خون جو ہے، اس عہد کا خون جو ہے، یہ وہ خون ہے۔ اور پھر موسیٰ نے لیا اور ان پر چھڑکا، کس لیے چھڑکا؟ تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، کیونکہ خون جب بنی اسرائیل پر چھڑکا جاتا تھا، بیلوں اور بچڑوں کا خون سردار کاہن جب بنی اسرائیل پر چھڑکا جاتا تھا تو اس بات کی علامت تھی کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو وہ اس خیمہ کی راہ سے نہیں جو ہاتھوں کا بنا ہوا، بلکہ اس مقدس اور پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح
آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، اور اس مقدس اور بزرگ تر خیمہ کی راہ سے نہیں جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، ابدی خلاصی کرائی، اور تمام بنی نوع انسان کا جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث اور وہ گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش ہمارے مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جو کوئی شخص یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، یسوع کے خون پر ایمان لاتا ہے، اور وہ ابدی خلاصی پاتا ہے، وہ ابدی خلاصی پاتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the message of the cross foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. اور خدا کا کلام اور صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا۔ اور پرانے عہد نامے میں تو سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کر اور وہ بنی اسرائیل قوم پر چھڑکتا کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، ابدی خلاصی گناہوں سے بھی کرائی، موت سے بھی کرائی، اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر لیا۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت میں لکھے ہیں، تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابہو نے بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں نیچے نیلم کے پتھر کا ستون سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفہ پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خداوند کو دیکھا اور کھایا پیا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ کتنی بڑی بات کہ وہ خدا نے بنی اسرائیل کے شرفہ پر یعنی ان بزرگوں پر ہاتھ نہ بڑھایا۔ کیا ہاتھ نہیں بڑھایا؟ یعنی کہ اپنی غضب کا ہاتھ نہیں بڑھایا اور ان کو ہلاک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات کہ خدا نے ان کو اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت بلایا تھا، پھر دوسری بات کہ وہ خدا کے بندہ موسیٰ کے ساتھ گئے تھے، اپنے آپ نہیں چلے گئے تھے، ہمیں خدا نے بلایا ہے تو بس ہم اب موسیٰ کی کیا ضرورت ہے۔
ہمیں خدا نے بلا لیا، ابھی ہمیں خدا کے خادم کی کیا ضرورت ہے؟ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے خادموں کو، جن کے وسیلہ سے ان کی بلاہٹ ہوتی ہے، جن کے وسیلہ سے وہ نجات پاتے ہیں، ان کو وہ بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کے بارے میں بری بری باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی خادم نے ان کو انجیل سنائی ہوتی ہے، اسی خادم کے وسیلہ سے انہوں نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے، اسی خادم کے وسیلہ سے انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا سیکھا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر کہتے ہیں ان کو تو یہ اتنا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ بے شک آپ اس خادم سے، جس نے آپ کو نجات کے لیے قائل کیا ہے، جس کے وسیلہ سے آپ نے نجات پائی ہے، بے شک آپ اس سے زیادہ علم رکھتے ہوں، آپ کے اندر اس سے زیادہ صلاحیت ہوں، لیکن مت بھولیے اس خدا کے خادم کو جو آپ کا رہنما تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے نہیں چلے گئے کہ ہم ٹھیک ہے جی ہم، اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں تو خداوند نے بھی ان پر اپنا ہاتھ غضب والا نہیں بڑھایا، بلکہ لکھا ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کو دیکھا کس کی معرفت؟ اب خدا کے بندہ موسیٰ کی معرفت انہوں نے خدا کو دیکھا، اور پھر برکت کیا بھی ہے؟ خداوند کا وہ کھانا جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، کھایا پیا ہے۔ کتنی بڑی بات کہ انہوں نے خداوند کا کھانا کھایا، پریز گاڈ۔ لیکن کس کی معرفت؟ خدا کے خادم کی معرفت، جس کے وسیلہ سے وہ بلائے گئے تھے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جن خادموں کے وسیلہ سے آپ تک انجیل پہنچی ہے، آپ کو خدا کا کلام جن خادموں نے سنایا ہے، جن کے وسیلہ سے آپ نے توبہ کی، جن کے وسیلہ سے آپ نے بپتسمہ لیا، جن کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، جن کے وسیلہ سے آپ قدرت کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کبھی نہ بھولیں، بے شک وہ علم میں آپ سے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے۔ خداوند نے موسیٰ کو پھر ان سے الگ کیا کہ تو الگ میرے پاس آ، اکیلا میرے پاس آ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں، خداوند کہہ رہا میں نے لکھے ہیں، جو احکامات بنی اسرائیل قوم کو دیے گئے، جو احکامات خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو دیے، اور وہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے، لیکن یاد رکھیں کہ بے شک بعد میں کتابت ہوتی رہی اور خدا کے مقررہ لوگ لکھتے رہے شریعت کو، لیکن سب سے پہلے شریعت احکامات خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے
یہ خدا کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، خدا کے احکامات خدا کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم پطرس کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پطرس کے خط میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، یعنی خدا کی تحریک سے ہے۔ تحریک وہ ہوتی ہے کہ جیسا مثال کے طور پر ہم اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھاتا ہے۔ اچھے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچھے ٹیچر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے اس کو لکھنا سکھاتے ہیں، اور تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اچھا لکھے اور اچھا سیکھ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند خدا نے جو خدا نے اپنا کلام لکھوایا، اور خداوند خدا نے اپنے مقدس نبیوں کا، اپنے ان مقدس لوگوں کا جنہوں نے لکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لکھوایا روح القدس کی ہدایت سے۔ اور اس لیے خدا کا کلام بڑا معتبر کلام ہے، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، وہ جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کا کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے، خدا کا کلام اپنے اندر پاور رکھتا ہے۔ God's word has the power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promises will come to pass. His word cannot fail. میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ خدا کا کلام فیل نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے اپنا کلام اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہنا، تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ ہارون کو وہاں چھوڑ کر گئے تاکہ ہارون جو ہے ان کے درمیان کہانت کا کام سر انجام دے، اور ہارون جو ہے ان کی لیڈری کرے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے اور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائیں، یعنی کہ اپنے مقدمے لے کر ان کے پاس جائیں تاکہ وہ تمہارے مقدمے جو ہیں وہ ریسولو کریں گے، تمہارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کلیئر کریں گے۔ اور تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، پہاڑ پر بڑی گھٹا چھا گئی، اور بادلوں نے سایہ کر لیا، اور پھر خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، خدا کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک اس پر گھٹا چھائی رہی، 6 دن تک کالیاں گھٹاں اس پر چھائیاں رہی، اور پھر چھائی رہی، اور
اور 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद का जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानद था। खुदावंद का जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानद था। और जब हम खुदावंद के जलाल के ताल्लुक से पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर मर गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा है, और हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना आरिफ यीशु मसीह का शागिर्द, यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द है, और वो पतमस के जजीरा में कैद किया गया था, पतमस के जजीरा में कैद किया गया था, तो लिखा है कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल लिखता है पहले बाब में, मुकाशफा पहला बाब उसकी पहली आयत से ही अगर हम पढ़ें तो पूरे बाब का हम मुताला करें तो लिखा है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल ये कहता है, मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। और फिर क्या देखा है? जो कुछ आसमान पर होने वाला था, जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हो रहा था, या जो कुछ होने वाला है, या जो कुछ हो चुका है, वो सब मैंने देखा, सब देखा। और फिर मैंने एक शख्सियत को देखा, यानी खुदावंद यीशु मसीह को देखा। जब उसने उसे देखा है तो उसके बाल सफ़ेद ऊन की मानंद, दाढ़ी सफ़ेद ऊन की मानंद, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद, उसकी आंखें आग के शोला की मानंद, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। और आप देखें कि जब सूरज गर्मियों में तेजी के वक्त चमकता हो तो कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता, बल्कि उसके नीचे ठहर भी नहीं सकते, और जल्दी जल्दी साए की तलाश होती है। अगर थोड़ा सफ़र भी करना पड़े धूप में तो लोग घबराते हैं, करते ज़रूर हैं लेकिन घबराते हैं, जल्दी साए की तलाश में होती हैं, जल्दी ठंडक की तलाश में होते हैं। और खुदावंद का बंदा यूहन्ना ये कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसकी ताब ना लगा सका, मुर्दा सा उसके पाँव में गिर पड़ा, मुर्दा सा पाँव में गिर पड़ा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बताती है कि खुदा जब अपनी पूरे जलाल के अंदर है, पूरे जाहो जलाल के अंदर है, तो बनी नो इंसान उसे देख नहीं सकता। बनी नो इंसान उसे देखेगा तो मर जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने उस पहाड़ पर दूर से नज़ारा देखा है, दूर से नज़ारा देखा है। कि नज़ारा क्या देखा है? कि खुदावंद का जलाल जो है भस्म करने वाले आग की मानत है, आग की मानत है। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को खाली कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है
کہ ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے۔ اور بہت سے لوگ ہیں وہ بائبل بھی پڑھتے ہیں، بڑا علم بھی رکھتے ہیں، بڑا علم بھی رکھتے ہیں، اور خدا کے ساتھ چلنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنی انا جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اپنی انا پرستی ختم نہیں کرتے، اپنی آکڑ ختم نہیں کرتے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی ہو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہی ہو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی صحیح بات بھی کہتا ہو تو اپنی انا کی خاطر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اپنی انا کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اپنی آکڑ کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اور اپنی خودی کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اپنی خودی کو اپنی زندگی سے ختم کریں۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور اپنی خودی کا انکار نہ کرے تو وہ میرے لائق نہیں، وہ میرے لائق نہیں۔ اپنی خودی کو اپنی زندگی سے نکالیں، اپنی انا پرستی کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور اپنی آکڑ کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور اپنے بڑے پن کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور خادم کی صورت اختیار کریں۔ اور جب ہم فلپیوں اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو خالی کریں، اپنی انا پرستی سے، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کمزوریوں سے، اپنی بری باتوں سے اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو خالی کریں، انسانوں کے مشابہ ہو جائیں۔ اور جیسا کہ پطرس کے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلا پطرس کا دوسرا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے مسیح نے بھی تمہاری خاطر دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا اور اس کے نقش قدم پر چلو۔ مسیح تمہاری خاطر دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا، اس کے نقش قدم پر چلو۔ اور وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ جب اس کو لوگ دھمکاتے تھے وہ دھمکی سن کر دھمکاتا نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا، اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ اس کے منہ سے کبھی کوئی مکر کی بات نہیں نکلی، اس کے منہ سے کبھی کوئی مکر کی بات نہیں نکلی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ آپ گالیوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے خالی کر دیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اور خادم کی صورت اختیار کریں، یسوع مسیح کے مشابہ ہو جائیں، یسوع کی مانند ہوں، اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done for you. Hallelujah, it will be done for you. وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ Hallelujah, Hallelujah. آئیے خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، اور خداوند آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ ریسندر رب برا کتھل رب را کمم پوری
कम बोरो बोरो संदला शेरी के मंसोरी बिरी कमम पाम नामरा संदरिया या सोरो को तोरी बिरी कमम पोरी ले संदर रबर कथोरी बिरी कंसले शरबरा कबरा कमम पोरियम। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू जो हम सबको प्यार करता है, हर तरफ से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदाम शुक्र गुजार है कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत की, निगहबानी की, तूने सलामती बख्शी है। खुदाम हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं। खुदाम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताज़ीम के लायक है, तू प्यार और मोहब्बत के लायक है। ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो हमारा प्रोटेक्टर है। यू आर आवर प्रोटेक्टर, हालेलुया। यू आर आवर सेवियर, रबरा शंदर रबरे कमपोरिया, हालेलुया। यू आर आवर hallelujah, you are our refuge, hallelujah. रोज़ बरा शंदर बरा कमपोरिया। खुदाम तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमा कर एक एक भाई को, एक एक बहन को जो खुदाम मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक एक पर तेरा फजल हो जाए, एक एक पर तेरी बरकत, तेरी रहमत हो जाए। खुदाम हर एक की ज़रूरतें अपने शाही खजाना से पूरी कर। खुदाम पाक खुदा यस्सु के नाम से बेरोज़गारों को रोज़गार दे, बे औलाद बेटे बेटियों को औलाद दे। खुदाम पाक खुदा यस्सु मसीह के नाम से बीमारों को शिफा दे। खुदाम पाक खुदा कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। खुदाम ओ खुदाम पाक खुदा मुझे और मारिया को अपने जलाल के लिए बढ़ा, और खुदाम जितने बेटे बेटियां और जितने बहन भाई खुदाम पाक खुदा तेरा कलाम सुनाते हैं, हर एक पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो। खुदाम पाक खुदा हर तरह से खुदा तू हम सब की सहायता फरमा। रात भर हम सब की हिफाजत निगहबानी करना, रोया में ख्वाबों में तुम्हारे साथ कलाम करना। सुबह उठे तेरा मुकद्दस नाम हम सब के लबों पर हो और तेरी शुक्र गुजारी करते उठे। यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बड़ी कसरत से बरकत पाई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे खुदावंद का शुक्र हो कि आधा घंटा पहले मारिया बेटी ने कहा कि अब्बू जी आप खुदा का कलाम सुना दें। तो खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने 10 मिनट पहले बाइबल पकड़ी, और कलाम सुनाने से 10 मिनट पहले बाइबल पकड़ी, और खुदावंद ने मुझे ये मैसेज दे दिया जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बरकत मिली होगी। और याद रखें कि खुदा के खादिम को खुदा के कलाम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं ये तैयारी के लिए 2 घंटे 4 घंटे या इतना अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यह है कि खुदा के खादिम के पास हर वक्त हर घड़ी मैसेज तैयार होना चाहिए। कभी भी किसी जगह पर भी आपको खिदमत के लिए बुलाया जा सकता है और आपके पास खुदा का कलाम हो। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बाकसरत बरकत मिली होगी और आपने बरकत पाई होगी। और हम इस ज़बूर के साथ अपने इबादत को ख़त्म करते हैं।
رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ خدا دا پاک نا ہے شان والا، خدا دا پاک نا ہے شان والا، صدا تو ہے صدا تیکر رہے گا، صدا تو ہے صدا تیکر رہے گا، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے قوماں اس دیاں دھن باد گاون، تے قوماں اس دیاں دھن باد گاون، بزرگی اس دی ہے دنیا تے ساری، بزرگی اس دی ہے دنیا تے ساری، کہو آمین آمین پھر دوسری واری، کہو آمین آمین پھر دوسری واری۔ ہیلیلویا۔ آپ سب کو سلام، خداوند آپ کو برکت دے اور یسوع مسیح کی برکت آپ سب پر ہمیشہ رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔